الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی قسط کے ساتھ میں نصرت تسنیم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سامعین، میں قصی بن کلاب کا ذکر کر چکی ہوں۔ قصی کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، نوفل، عبد الشمس، ہاشم اور مطلب۔ ہاشم سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ہاشم کے پاس سقایا رفادہ کا منصب آیا۔ ہاشم نے یثرب میں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ تجارتی سفر کے سلسلے میں فلسطین گئے، جہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد سلمہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد سلمہ اپنے میکے یثرب چلی گئیں۔ ہاشم کے بعد یہ منصب ان کے بھائی مطلب نے سنبھالا، لیکن جب شیبہ 10 برس کے ہوئے تو مطلب انہیں ان کے ننھیال سے لے کر مکہ آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ والوں نے شور مچا دیا کہ عبد المطلب آ گیا، یعنی مطلب غلام خرید لائے ہیں، حالانکہ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کے ساتھ آئے تھے۔ بہرحال وہ عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ مطلب نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کی پرورش نہایت محبت سے کی، اور مطلب کے بعد یہ منصب عبد المطلب کے ہاتھوں میں آیا۔ لیکن عبد المطلب کے املاک پر ان کے ایک چچا نے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ قریش نے یہ کہہ کر ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تمہارا اور تمہارے چچا کا آپس کا معاملہ ہے۔ بہرحال عبد المطلب نے ناچار اپنی ننھیال یثرب میں بنو نجار سے مدد طلب کی۔ ان کے ماموں بذات خود 80 سواروں کے ساتھ مکہ آئے اور عبد المطلب کو ان کے چچا کے غاصبانہ قبضے سے نجات دلائی۔ یہ دیکھ کر بنو قزاع نے کہا کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہیں، ہماری بھی اولاد ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی والدہ کا تعلق بنو قزاع سے تھا۔ ادھر عبد المطلب کے دونوں چچاؤں نے آپس میں الائنس کر لیا، اور بنو قزاع نے دارالندوہ میں جا کر عبد المطلب کا ساتھ دینے کا عہد کیا، اور یہی وہ عہد تھا جو آگے چل کر 75 سال بعد فتح مکہ کا سبب بنا۔ خانہ کعبہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کا واقعہ اور دوسرا صحاب فیل کا واقعہ۔ چاہے زمزم کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ وہ زمزم کی کھدائی کر رہے، اور خواب میں انہیں زمزم کی جگہ بھی بتائی گئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب بنو جرہم مکہ سے جانے لگے، جب ان کی پولیٹیکل طاقت کمزور پڑنے لگی تو انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، تو غم و غصے کے اظہار کے طور پر انہوں نے زمزم کا کنواں باڑ دیا تھا، اور اس میں کعبہ کی تاریخی چیزیں بھی دفن کر دی تھیں۔ عبد المطلب نے وہ تاریخی چیزیں نکالی اور ان کی مدد سے خانہ کعبہ کا نیا دروازہ تعمیر کیا اور زمزم پلانے کا دوبارہ سے بندوبست کر دیا۔ دوسرا واقعہ صحاب فیل کا ہے، جو کہ نہایت مشہور واقعہ ہے۔ سامعین، میں عرض کر چکی ہوں کہ یمن کے یہودی بادشاہ یوسف ذوالنواس نے یمن کے عیسائیوں کو، حبشی عیسائیوں کو خندقیں کھدوا کر آگ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی حکومت نے یمن پر حملہ کر دیا تھا اور وہاں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ لیکن حبش کی حکومت نے یہ کام اکیلے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ رومن امپائر بھی تھا، کیونکہ حبش کی حکومت اتنی پاورفل ہرگز نہیں تھی کہ وہ ان پر حملہ کر پاتی اور تختہ الٹ پاتی، اور نہ ہی ان کے پاس بحری بیڑا تھا۔ بحری بیڑا رومن امپائر نے پرووائڈ کیا تھا، اور اس بحری بیڑا کی ہیلپ سے حبش کی حکومت نے 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتار دی، اور اس طریقے سے وہاں پہ یمن کی عرب یہود حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ 525 عیسوی کا واقعہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 45-46 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن ان 2 عیسائی حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف مذہبی نقطہ نظر سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پولیٹیکل اور اکنامک اغراض بھی کام کر رہی تھیں۔ روم جب سے مصر اور شام پر قابض ہوا تھا تو اس کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ عربوں کے جو ہے ٹریڈ روٹ پر ان کا کنٹرول ہو سکے، تاکہ پوری کی پوری آمدنی انہیں حاصل ہو سکے۔ بحری جو راستہ اس پر تو روم کا پہلے سے کنٹرول تھا، لیکن بری راستہ یعنی لینڈ روٹ ان کے ہاتھوں میں نہیں تھا، اور وہ اسی راستے کو پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور
یہ اس کا بہانہ جو ہے یوسف ذونواس نے عیسائیوں پر حملہ کی صورت میں انہیں پرووائڈ کر دیا تھا۔ بہرحال وہ یمن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس قبضے کے بعد جو ہے ابرہہ جو ہے یہاں کا فرما روا ہوا، یعنی یمن کی عیسائی حکومت کا فرما روا ابرہہ تھا، اور یہ وہی ابرہہ ہے جس کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلا تھا۔ تو ابرہہ کی جو حکومت ہے اس کے دو جو ہیں گول تھے، ایک تو یہ کہ عرب دنیا میں عیسائی مذہب کی اجارہ داری، اور دوسرے اس تجارتی شاہراہ پر قبضہ کرنے میں روم کی مدد کرنا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ روم کے لیے جو ہے رومن امپائر کے لیے ایسٹرن ورلڈ میں تجارت یعنی ٹریڈ کے بڑی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مستقل پرشین امپائر کے ساتھ ان کی کشمکش جاری رہتی تھی۔ بہرحال اس مقصد کی تکمیل کے لیے ابرہہ نے یمن کے کیپٹل سنا میں ایک عظیم الشان چرچ تعمیر کیا، اور وہاں پہ منادی کروا دی کہ وہ جو لوگ حج کرنے کعبہ جاتے ہیں وہ وہاں نہ جا کر یہاں سنا میں اس چرچ کے پاس آئیں۔ عربوں کو نیچرلی بہت غصہ آیا اور وہ مشتعل ہو گئے۔ ایک عرب نے مشتعل ہو کر اس چرچ کی بے حرمتی کر دی، اور ابرہہ کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے وہ نکل پڑا ہوا۔ جگہ جگہ خود یمن کے اندر اور پھر باہر راستے میں بھی جگہ جگہ عرب قبائل نے ابرہہ کی فوج کے سامنے ڈٹ جانا چاہا، لیکن وہ اتنے مضبوط ہرگز نہ تھے کہ ابرہہ کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر پاتے۔ ادھر اس ساری صورتحال نے مکہ کے سردار عبد المطلب کو بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ وہ ابرہہ کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کسی محفوظ مقام پر وہ لوگ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مکہ کے سرداروں سے بات بھی کی، اور سرداروں کو لے کر وہ کعبہ گئے اور وہاں کعبہ اور اہل مکہ کی سلامتی کی دعا کی۔ خیال رہے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لیکن انہوں نے ان بتوں سے فریاد نہیں کی، بلکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کو پکارا، رب کعبہ کو پکارا، رب العالمین کو پکارا۔ ابرہہ کی فوج میں ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ نے خود اپنے لیے ایک بے حد زبردست ہاتھی کا انتخاب کیا تھا، لیکن ابرہہ کا ہاتھی جو ہے مزدلفہ اور منا کے مقام کے بیچ ایک وادی محسب ایک مقام ہے، وہاں پر وہ بیٹھ گیا اور کسی صورت اٹھنے کو تیار نہ ہوا، اور تبھی ابابیل نام کے پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آ گئے اور ان پر برسانے لگے۔ جس کسی کو بھی وہ سنگریزے لگ جاتے اس کی جلد میں خارش ہوتی، جلد پھٹ جاتی، گوشت جھڑنے لگتا اور ہڈی باہر نکل آتی۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا۔ اس افتاد سے ابرہہ کی فوج میں جو ہے بھگدڑ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے قدموں اور ہاتھیوں کے قدموں تلے بھی روندے گئے، کیونکہ انہوں نے افراتفری میں یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ واقعہ جو تھا اس واقعے کا اثر عرب قوم پہ بہت زیادہ پڑا، اور انہوں نے اسے اللہ رب العالمین کا اعجاز سمجھا، نہ کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ان 360 جھوٹے خداؤں کا۔ اور یہ چیز ان کی شاعری سے ظاہر ہوتی ہے۔ لاتعداد اشعار کہے گئے، قصیدے پڑھے گئے، اور ان اشعار میں یہ بات بالکل نمایاں تھی کہ یہ رب العالمین کا اعجاز تھا، اور 8-10 سال تک انہوں نے خدائے واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی۔ ہاتھی کی مناسبت سے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی کا سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی۔ یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے 571 عیسوی محرم کے مہینے میں پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 50-60 دن بعد ہی ربیع الاول کے مہینے میں اسی سال ہوئی۔